پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد اسحاق مستوئی، نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں پلانٹ پروٹیکشن PARC کے، اور ان کے ساتھ ہم بات کریں گے اس مسئلے کے بارے میں، حکومتی اقدامات کے حوالے سے، اور اس کے حوالے سے جتنی بھی حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ سر، جیسے ابھی میں نے بات کی ہے کہ ہم بنیادی طور پر ایک زرعی معیشت ہیں، ہمارا بڑا انحصار ہے ہماری معیشت کے حوالے سے، اور جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کی مائکرو اکنامک اسٹیبلٹی کو انشور کرنا ہے تو ہماری زراعت اس کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یہ جو ٹڈی دل کا کچھ مسئلہ ہے، ہم نے یہ دیکھا یہ کچھ عرصے سے ہمارے سامنے زیادہ شدت کے ساتھ آ رہا ہے، پہلے ہم نے اس کے حوالے سے اتنا زیادہ نہیں سنا تھا، تو تھوڑا سا مزید اس کے بارے میں جاننے سے پہلے اس کی کچھ اگر آپ ہمیں ہسٹری کے بارے میں، خصوصاً پاکستان میں اس کی آمد کہاں سے ہوئی، ذرا اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ ٹڈی دل ایک صحرائی کیڑا ہے جو صحراؤں میں اپنا گزر بسر کرتا ہے، وہاں پہ جو پودے جڑی بوٹیاں وہاں پہ ہوتی ہیں وہاں پہ، اور یہ اصل میں کئی قسم کی دنیا میں ٹڈیاں ہیں، 10-12 قسم کی۔ سب سے خطرناک جو ٹڈی ہے وہ ہے ڈیزرٹ لوکس، جو ڈیزرٹس میں رہتی ہے، اور یہ ڈیزرٹ جسے ہم ٹڈی دل کہتے ہیں، جسے ہم دل کہتے ہیں پورے لشکر کو، جب لشکر کی صورت میں آتی ہے تو ٹڈی ایک سنگل کو کہتے ہیں۔ تو یہ افریقہ کے موریتانیا سے لے کر اور ہمارے ڈیزرٹس جو راجستھان کا ہے انڈیا، اور چولستان پاکستان میں، اور ننگر پارکر، یہ تینوں ڈیزرٹس تک پھیلی ہوئی ہے، اور تقریباً یہ 30 ممالک بنتے ہیں جہاں پہ یہ انفرادی حالت میں رہتی ہے۔ صحیح۔ اور وہ جب بھی انفرادی حالت میں رہتی ہے تو وہ کراپس کے لیے یا ہمارے فصلات کے لیے نقصان نہیں کرتی، وہ صرف ڈیزرٹ تک محدود ہوتی ہے، اس کی پاپولیشن وہاں تک محدود ہوتی ہے۔ جب کوئی بارشیں ایکسٹرا آرڈنری ہوں، ویجیٹیشن بہت زیادہ ہو، اور آپ ان اٹینڈڈ وہ پاپولیشن وہاں پہ چل رہی ہو، تو پھر یہ پھیلتی ہے۔ پہلے تو یہ 16 ملین اسکوائر کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے ڈیزرٹس کا، افریقہ سے یہاں تک، تو اس میں یہ پلتی پھولتی ہے اور 30 ممالک بنتے ہیں۔ جب یہ بہت خطرناک حد تک اس کی پاپولیشن بڑھ جاتی ہے، جس کو پلیگ کہتے ہیں، تو یہ 16 ملین اسکوائر کلومیٹر سے بڑھ کر کوئی 32 ملین اسکوائر کلومیٹر تک پھیل سکتی ہے، اور ابھی وہ پھیل رہی ہے، اور 60 ممالک تک، 30 کی جگہ پہ 60 ممالک کو افیکٹ کرتی ہے، اور پھر اس ظاہر ہے وہ 30 ممالک کے ڈیزرٹ سے جب نکلتی ہے باہر تو پھر وہ ایگریکلچر ایریا ہوتا ہے، تو وہ ڈسٹرب کرتی ہے پھر ایگری لینڈ کو۔ تو سر، پاکستان میں یہ جو ابھی ہم اس کی لیٹسٹ ہسٹری دیکھ رہے ہیں، کچھ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں، کہاں سے آئی، کیسے آئی؟ جی، پاکستان میں اصل میں 2018 میں کوئی انڈین اوشن میں، عربین سی میں کوئی سائیکلون آئے کنٹینیوسلی، تو ان سائیکلونز کی وجہ سے بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔ یمن، مسقط اور سعودی عربیہ کے جہاں پہ ٹرائنگل بنتا ہے، وہ اس بارڈر پہ بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔ وہاں پہ ان کی کوئی 3 جنریشنز، کیونکہ اس کی لوکس کی ایکسپوننشل گروتھ ہے، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کووڈ جو ہے وہ پیک پہ جاتا ہے، اسی طرح اس کی پاپولیشن بھی پیک پہ جاتی ہے۔ اگر ایک جو اس میں 20 ہے تو دوسری دفعہ ملٹیپلائی ہو کے یہ 400 بنے گی، 400 سے پھر 8000، 8000 سے پھر 60، مطلب ہیوج اس کی پاپولیشن بڑھتی ہے۔ تو وہاں پہ 3 جنریشن اس نے بڑھا دی اس 3 لوکیشنز پہ۔ 3 لوکیشن تو ایک ہی تھی، مطلب بارڈر ایریا جو ان اٹینڈڈ تھے، ہاں جی، جو ان اٹینڈڈ ایک ایریا تھا جہاں پہ کوئی پاپولیشن نہیں تھی، وہاں پہ نکل کے اس سمر بریڈنگ کر کے وہاں سے آگے نکلی ہے پھر سعودیہ میں، اور پھر 2019 میں پاکستان میں ایران کے بارڈر کے تھرو پاکستان میں داخل ہوئی ہے، اور پھر بلوچستان میں اس کی ریپروڈکشن، بلوچستان کے ہوتے ہوئے ہمارے نارا ڈیزرٹس میں اور تھرپارکر اور چولستان میں پچھلے سال ہی مطلب رپورٹ ہوئی ہے جو ملٹیپلائی ہوئی ہے۔ اور اصل اتفاق یہ ہوا ہے جو بڑھی کیوں ہے، شاید یہ کنٹرول ہو جاتی ہے اگر تھوڑا سا برساتیں کوئی ایکسٹرا آرڈنری ہوئی ہیں، بہت زیادہ ہوا، اور دسمبر تک برساتیں چلی گئیں۔ ایون جنوری میں جو یہ پاپولیشن مائگریٹ کرتی ہے واپس پھر اپنے اس صحرا کی طرف، وہ نہیں جا سکی پچھلے 2019 اور 20 دوران، تو وہ ساری رہ گئی ہماری کچھ کے پی میں، کچھ جو ہے اوکاڑا میں، اور میگزیمم پاپولیشن بلوچستان میں تھی۔ بلوچستان ایک ٹف ایریا ہے اگر دیکھا جائے تو، 60% ہمارا جو ایریا ہے ٹڈی دل کے فیوریبل وہ بلوچستان میں ہے، اور 15% ہمارے سندھ میں ہے، اور 15 نہیں 25%، اور 15 جو ہے ہمارے پنجاب میں ہے جہاں پہ وہ بریڈ کرتی ہے ایکچولی، مطلب ڈیزرٹس کے علاقوں میں۔ تو وہاں پہ وہ بریڈ ظاہر ہے اس نے کیا، پھر آگے بلوچستان گئی، بلوچستان میں ٹف حالات، اور 60% ایریا
فار فلانگ ایریا, وہاں پہ پھر برساتیں اور ملٹیپلیکیشن اس کی چل رہی ہے. حالانکہ بہت سارے اسپریئر, بہت سارے مین پاورز 2000 فروری میں, ابھی جو ہے 2020 میں نیشنل ایکشن پلان بنا ہے, تو فروری سے اس کو لارج اسکیل پر کنٹرول کرنے کے لیے ڈپلائیڈ ہیں ٹیمیں وہاں پہ, اور اچھی طرح اس کو مینیج کر رہی ہیں. ادروائز ایکسپونشل گروتھ پہ یہ پتہ نہیں کہاں پہ ہوتی. صحیح. اچھا سر, جب ہم یہ بات کرتے ہیں اس کی گروتھ کے حوالے سے یا اس کے ملٹیپل ہونے کے حوالے سے, آپ نے بھی یہ کہا کہ صحراؤں میں ایک ان کا فیوریبل کنڈیشنز ہوتی ہیں, جب بارشیں ہوتی ہیں, نمی ہوتی ہے, تو یہ وہاں پہ انڈے دیتی ہیں. موجودہ صورتحال میں جب یہ صحراؤں کی طرف نہیں جا رہی ہیں, تو کیا اس وقت بھی یہ ساتھ ساتھ بریڈنگز ان کی چل رہی ہیں, جس کی وجہ سے یہ بڑھتی, کیونکہ اسٹیپس تو لیے جا رہے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ ان کی تعداد کم ہونے میں نہیں آ رہی ہے؟ اصل میں یہ بریڈنگ جو کر رہی ہے یہاں پہ وہ صرف آخری اسٹیج پہ ہے, لاسٹ اسٹیج پہ ہے بلوچستان میں, اور یہ ایڈلٹ ہو کے ابھی آ رہے ہیں وہاں سے, کچھ بلوچستان سے, کچھ کیپی سے. تو جیسے جیسے آ رہے ہیں, ہر بندہ یہی تو دکھا رہا ہے کہ وہ آ رہی ہے, ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے, لیکن تھوڑا سا آگے جائے تو وہ کنٹرول بھی ہو رہی ہے, اور کنٹینیوسلی پیچھے سے یہ پاپولیشن آئے گی. نہ صرف ابھی بلکہ یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید جولائی تک یہ پاپولیشن آتی رہے. مطلب کنٹینیوسلی آپ نے اسٹرگل کرنی ہے, اور اس نے بھی کنٹینیوسلی آنا ہے, کیونکہ فیکٹری ایک بنی ہوئی ہے, نہ صرف بلوچستان میں تھی بلکہ آپ کے ایران سے آ رہی ہے, ایران کے بعد مسقط ہے, وہاں سے پاپولیشن آنی ہے ابھی جون میں, پھر یمن ہے وہاں سے آنی ہے, اور ایون ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں افریقہ, ہارن آف افریقہ, صومالیہ, یوگنڈا, ایتھوپیا, وہاں بھی ہیوج پاپولیشن. پچھلی دفعہ میں نے اس کو ورڈ یوز کیا تھا, بم بلاسٹ پاپولیشن بڑھی ہے. تو وہ ریئل سینس میں اتنی پاپولیشن ہے کہ وہ کچھ ویسٹ کی طرف جائے گی افریقہ میں, کچھ ادھر آنی ہے. تو وہ یہی ڈیزرٹس ہیں, یہی ان کا علاقہ ہے, یہی روٹ ہے, صدیوں سے یہ آنی ہے, اور اس کو ہم نے ٹیکل کرنا ہے. نیچرل نو ڈاؤٹ یہ ڈیزاسٹر ہے ہمارے لیے, اور اس کو اسی طرح ہی ہم ٹیکل کر رہے ہیں. ہیوج ریسورسز یوز ہو رہے ہیں, این ڈی ایم اے کو انوالو کیا گیا ہے, پاکستان آرمی ہمارے ساتھ ہے. پاکستان, ہمارے جو پروونشل ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ کوئی 1000 کے قریب ٹیمیں بنی ہوئی ہیں, فارمنگ کمیونٹی کو انوالو کیا گیا ہے. سب مطلب بہترین طریقے سے اس کو مینیج کر رہے ہیں. لیکن یہ چونکہ کنٹینیوسلی آ رہی ہے, تو یہ جون کا مہینہ بہت ٹف ہوگا ہماری ایگریکلچر کے لیے, اور اس میں آپ یہ ساری سنتے رہیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنتے رہیں کہ وہ اگلے دن جو آئی تھی تو اگلے دن وہ مینیج بھی ہو رہی ہے. صحیح. اچھا سر, جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے کہ یہ مختلف ممالک کی طرف سے آ رہی ہے, کراس بارڈر اس کی جو موومنٹ ہے وہ چل رہی ہے. اچھا سر, کیا مختلف ممالک کے درمیان, کیونکہ پھر یہ مسئلہ صرف پاکستان کا تو نہیں رہتا, پھر یہ بالکل, پھر یہ ایران کا مسئلہ بھی ہے, پھر یہ مسقط کا مسئلہ بھی ہے, یا پھر یہ سعودی عرب کا مسئلہ بھی ہے, بھارت کا مسئلہ بھی ہے, تمام. تو کیا انٹرنیشنل لیول کے اوپر, یا یہ جو ہماری باؤنڈریز شیئر ہو رہی ہیں جہاں سے یہ تمام مسائل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ, کوئی ایک ایسا فورم یا کوئی ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں ٹو ایڈریس دس ایشو؟ ایک اصل میں ڈیزرٹس لوکس کے لیے کوئی 3 کمیشن بنی ہوئی ہیں. ایک ویسٹ افریقہ میں ہے, ایک ہمارا مڈل ایسٹ, اور تیسرا ہمارا ریجن ہے ساؤتھ ایشین. ساؤتھ ایشین میں ہمارا جو ریجن ہے وہ انڈیا ہے ایک سائڈ پہ, دوسری سائڈ پہ ہمارا وہ ہے ایران ہے, اور تھوڑا بہت ایریا افغانستان آتا ہے, تو افغانستان بھی اس میں شامل ہے. تو 4 کنٹریز کی ایسوسیشن ہے, وہ ویکلی میٹنگ ہوتی ہیں, ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کرتا ہے, اور ایک دوسرے سے انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس آ رہی ہے. یہ اب جیسے انڈیا میں وہ پاپولیشن بہت ڈیپ چلی گئی ہے ایگری لینڈ میں, ڈیزرٹس کو چھوڑ کے, راجستھان اور یہ چھوڑ کے بہت اندر چلی گئی ہے, مدھیہ پردیش اور اتر پردیش سے آگے اڑیسہ تک. تو جیسے اصل میں یہ سارے ڈیزرٹس ابھی خشک ہیں ہمارے, ایون تھر نگر کا, ایون نگر پارکر ہے, اپنا چولستان ہے, راجستھان ایون وہ بھی ڈیزرٹس ہے. تو پاپولیشن یہ ڈسٹرب ہے, تو یہ ادھر ادھر پھر رہی ہے, ایگری لینڈ میں پھر رہی ہے. یہ میچور جیسے ہی مطلب آپ کی بارشیں ہونی ہیں, یہ ایکسپیکٹڈ ہے, تو یہ سیٹل ہو جائے گی اور پیچھے بھی آتی رہے گی. یہ نہیں سیٹل ہو جائے گی تو بات ختم ہو جانی ہے. مینٹلی ہمیں تیار رہنا ہے, یہ کنٹینیوسلی آتے رہنا ہے اس کو جولائی تک, اور یہ پاپولیشن اسی طرح ہی ریڈیوس ہوگی. ایک بات آتی ہے کنٹرول میئرس کے حوالے سے کہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر رہے. یہ جو مائگریٹری پاپولیشن ہے اس کو کنٹرول کرنا کوئی 10 یا 15% میکزیمم آپ کر سکتے ہیں, لیکن جب تک یہ سیٹل نہیں ہوتی ڈیزرٹس میں, آپ کا 90% سے زیادہ کنٹرول آپ کا ڈیزرٹس میں ہی ہوتا ہے, ڈیزرٹس میں ہی ممکن ہے, کیونکہ اس کی ہیبیٹیٹ وہی ہے, وہیں پہ اس نے بریڈ کرنا ہے. اور دوسرا ایک سوال آتا ہے جی, ایریل اسپرے کا بہت پریشر ہے فارمرز کی طرف سے کہ بھئی آپ جہاز اسپرے کر لیں, جہاز سے اسپرے کریں تو ختم ہوگی. بہت پہلے بہت جہاز چلتے تھے, وہ جہاز ضرور چلتے تھے, لیکن وہ ڈیزرٹس میں
وہ येलो کلر کے ہوتے تھے, وہ پتہ چلتا تھا. ہم اس آبادی میں اس کو اس طرح جہاز نہیں چلا سکتے جس طرح ڈیمانڈ ہے. ہر بندے کی ڈیمانڈ ہے کہ جہاز چلا دیں, اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. صحیح سر, یہی بات ہم آپ سے جاننا بھی چاہیں گے کہ جب ہم اس کے کنٹرول میئرز کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اس میں کون سے اقدامات ہیں؟ لائک سپرے تو ایک موجود ہے, لیکن اگر آپ اس کو فصلوں پہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ دیہات ہیں, تو کیا وہ سپریز ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی فصلوں کو یا جو وہاں کی ہیومن پاپولیشن ہے اس کے اوپر کسی طریقے اس کے اثرات ڈالتے ہیں؟ اور دوسری چیز, کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحرا کی طرف جائے گی, وہاں پہ سیٹل ہوگی, تو کیا محکمہ موسمیات کے ساتھ آپ کی کوئی کوارڈینیشنز ایسی ہیں کہ جس سے آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے تاکہ آپ اس کو کنٹرول کرنے کے میئرز لے سکیں؟ جی بالکل, ابھی موسمیات کی طرف سے یہ کہا رہا ہے بارش کا اسپیل جو شاید 30 جون سے آگے آنورڈ ہے, تو اس میں تو وہ تو پاپولیشن ہوگی سیٹ اپ جو آپ کی آئی ہے یا جو آ رہی ہے, لیکن جو پیچھے آئے گی وہ بھی اسی طرح ڈسٹرب تو کرتی آئے گی نا. ٹھیک ہے, تو وہ ایکچولی آپ کو چھوٹا موٹا نقصان تو ہونا ہے, اور اس کے لیے آپ کے پاس سوائے اس کے کہ چھوٹا موٹا یہ جو آواز کرنا, اس کو ڈسٹرب کرنا, اور پلس میں ساتھ ساتھ ہماری ٹیمیں, یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے آواز کرنی ہے, کیونکہ ٹیمیں آپ کی آن اسپاٹ نہیں ہے ہر فصل پہ یا ہر کراپ پہ, اتنی واسٹ لینڈ ہے, تو ٹیم کے آنے تک بھی آپ کو 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ لگتا ہے. اس آدھے گھنٹے میں بھی آپ کا کراپ کا لاس ہوتا ہے, تو اس آدھے گھنٹے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ان کو ڈسٹرب کریں تاکہ اس آدھے گھنٹے میں وہ آپ کو ڈسٹرب مطلب آپ کی فصل کو نہ کرے. اس کے بعد پھر آپ کی ٹیمیں آنی ہیں, انہوں نے اس کو کنٹرول کرنا ہے, اور وہ کنٹرول میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ 100% کنٹرول نہیں ہو سکتی, یہ آپ کی زیادہ سے زیادہ میکسیمم بھی جائیں, یہ 20% سے زیادہ نہیں ہو سکتی. صحیح سر, جب ہم یہ بات کرتے ہیں آواز کریٹ کرنا, اور اس کو پہلی چیز تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو مختلف سائنٹیفک, اگر آواز اس کا ایک حل ہو سکتا ہے تو وائی اونلی ڈھول یا جو ہمارے جو ہیں, کیا ہم الیکٹرانک جو ہیں چیزیں ان کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے؟ اور دوسری چیز یہ کہ کتنا افیکٹو ہے یہ طریقہ اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے؟ یہ صرف اس کو ریپیل کر سکتی ہے, اس کو آپ کے فصل سے دور رکھ سکتی ہے, اور اس آواز کے ساتھ ساتھ ایک پیسٹیسائڈ بھی ہے پروفینوفاس, اس میں بھی ایسی سمیل ہے, اس سمیل کی یا بدبو کی وجہ سے وہ وہاں پہ نہیں ٹھہرتی. اگر آپ زمیندار حضرات سے گزارش ہے کہ اگر ان کے 4 ایکڑ ہیں یا 6 ایکڑ ہیں کہ ان کی باؤنڈری پہ یہ پروفینوفاس کا اگر اسپرے کیا جائے, باؤنڈریز پہ, فصل پہ نہیں, کیونکہ فصل میں اندر کیڑا ابھی آیا ہی نہیں ہے, تو احتیاطی تدابیر پہ اگر باؤنڈریز میں پروفینوفاس کا ایک ٹینکی میں اگر 2 cc کا اسپرے کر لے تو وہ جو آئی نہیں ہے پاپولیشن, وہ آپ کی ریپیل ہو سکتی ہے آپ کے فصل سے. صحیح. تو سر اس وقت یہ جیسے بھی آپ نے بات کی ہے کہ اس سے آپ اس کو بچا سکتے ہیں, کسانوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے, اس کے نقصانات کو کم سے کم کرنے کے لیے بھی کیا کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی, ہماری 1000 سے زیادہ ٹیمیں بنی ہوئی ہیں, ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹس 4 پروونسز کے فیلڈ میں ہیں, اور دن رات کام کر رہے ہیں. یا آپ ان کو دیکھیں گے کہ راتوں میں بھی وہ سو نہیں پا رہے, ٹیمیں ایک بیٹھ رہی ہے تو دوسری جا رہی ہے, 24 آور جا رہی ہے. وہ اویئرنیس کے ساتھ ساتھ کسانوں کے ساتھ ان کو سب کچھ مطلب جگا رہی ہے کہ آپ بھی اگر یہ پاپولیشن وہاں سے پیچھے سے آ رہی ہے تو ابھی یہی روٹ ہے ان کا, تو آپ ذرا احتیاط کریں, پہلے سے احتیاطی تدابیر اختیار کریں. احتیاطی تدابیر یہی ہے کہ اپنے فصلوں میں کھڑے ہوں 2-4 بندے, اس کو جو ہے نا اسپرے کر سکتے ہیں. اپنا پیسٹیسائڈس کے حوالے سے وہ تیار رہیں, کیونکہ پیسٹیسائڈ الٹیمیٹلی یہی ہے, اس کو کوئکلی جو ناک ڈاؤن یا کل کرنا ہے وہ پیسٹیسائڈ سے ہی کرنا ہے, ورنہ اس پاپولیشن نے اور بڑھنا ہے. صحیح. اچھا سر, اس وقت جو ہماری کون کون سی فصلیں ہیں, ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کون کون سے علاقے ہیں جہاں پہ اس وقت یہ زیادہ تعداد میں موجود ہے, اور کون کون سی ہماری میجر کراپس ہیں جن کو یہ زیادہ افیکٹ کر رہی ہے؟ یہ ابھی پاکستان میں کوئی 33 ڈسٹرکٹس ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں وہاں پہ ملی ہے, اس سے پہلے 46 ڈسٹرکٹس میں پائی جا رہی ہے. ان میں زیادہ میکزیمم پاپولیشن جو ہے یا بڑھ رہی ہے تو وہ بلوچستان کا, چونکہ وہ اسپرنگ بریڈنگ ایریا ہے, اسپرنگ ابھی ختم نہیں ہوا, وہاں پہ پھر ویجیٹیشن چل رہی ہے, تو وہ وہاں پہ چل رہی ہے. پاپولیشن بھی اس کی 20 اضلاع ہیں بلوچستان کے, اور 3 اضلاع جو ہیں کے پی میں, کہ اس میں اورکزئی, پشاور اور خیبر, اور 4 لودھرا میں, کافی لودھرا میں, پلس میں ملتان ہے, وہاڑی ہے, مظفر گڑھ ہے. اسی طرح سندھ کے 6 اضلاع ہیں, وہاں سے پاپولیشن کے مطلب آنے کی اطلاعات مل رہی ہیں, لیکن یہ
کوئی وہ نہیں ہے کہ آ کے ٹھہر گئی ہے، جیسے ہم کہیں کہ پشاور میں آئی ہے تو پشاور میں ٹھہر گئی ہے، صرف وہ راستہ روٹ تھا اس کا، وہ پھر آگے اس کو موو کر رہی ہے، کیونکہ ونڈ کے ڈائریکشن کے ساتھ یہ موو کرتی ہے، جہاں جہاں اس کو ونڈ سپورٹ کرتی ہے، اس کو کوئی 150 کلومیٹر پر ڈے میں سفر کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ اسی طرح ونڈ کے ڈائریکشن کے ساتھ جہاں جہاں اس کو ونڈ ملی اس سپورٹ کے ساتھ جاتی ہے. اگر تو غلط ڈائریکشن پہ کہیں چلی گئی، ان کو ڈیزرٹ نہیں ملا تو وہ ویسے ہی ختم ہو جانی ہے. ٹھیک ہے، تو اصل ٹارگیٹ اس کا وہی پھر بھی کہ ڈیزرٹس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، کون کون سی فصلیں ہیں جو اس وقت ہماری ہیں جو کہ افیکٹ ہو رہی ہیں؟ کپاس ہمارا میجر فصل ہے جو ہمارا افیکٹ ہو رہا ہے، تھوڑا بہت میز ہے، مطلب جو فصل گرمیوں میں ہے وہ سارے افیکٹ ہو رہے ہیں. ایون مونگی لگی تھی اپنا اس میں چولستان نہیں، اپنا چولستان کہہ رہا ہوں، تھل ڈیزرٹس میں، تھل کے مطلب علاقے میں، تو وہ افیکٹ ہو رہی ہے. مطلب جو فصل کھڑا ہے آپ کا، کاٹن ہے، میز ہے، جوار ہے، باجرہ ہوگا تو وہ بھی ہوگا کیونکہ ڈیزرٹس کے قریب یہ بھی ہم اگاتے ہیں، جوار باجرہ، تو یہ افیکٹ ہو رہے ہیں. لیکن اگر تو کاٹن بہت چھوٹی ہے تو پھر ظاہر ہے ری سوئنگ اور اس طرح ہم جا سکتے ہیں. لیکن جہاں پہ بڑی ہے تو اس کے ایک دو پتے افیکٹ ہو رہے ہیں، لیکن کاٹن کے پودوں میں خود جان ہوتی ہے، وہ پھر ری جنریٹ کرتا ہے. صحیح. تو سر اس ہماری جو گندم جو مین ہماری اسٹیپل ڈائٹ بھی ہم اس کو کہتے ہیں، تو کیا وہ اس سے ایفیکٹ ہونے کا کوئی چانس ہے؟ بالکل ہے. اگر تو بہت زیادہ برساتیں ہوں جو ان ایکسپیکٹڈ جس کو کہتے ہیں، وہ اگر ہو رہی ہوں اور پلس میں ہمارے کنٹرول میئرز فیل ہو جائیں، شرطیں فیل ہو جائیں، صحیح، تو پھر کیونکہ انہوں نے پھر مائگریٹ کرنی ہے. اگر یہ بچ گئی اس سمر بریڈنگ کے دوران، 2-3 جنریشن 2 ہوتی ہیں میکزیمم، تو 2 جنریشن کے بعد انہوں نے جب موو کرنا ہے تو موو کرتے وقت موو کرے گی، ظاہر ہے وہ یمن ہے یا بلوچستان ہے یا آگے ایران ہے، پھر موو کرے گی اگر بچ گئی تو موو کرتے وقت پھر فصل ہماری کھڑی ہوگی اس وقت گندم کی. اچھا صحیح. تو وہ اگر برساتیں جو ہے نا وہاں پہ لیٹ، جس طرح پچھلے سال کوئی دسمبر میں پڑی ہیں، اگر اس طرح پڑی رہی مطلب دیر تک برساتیں ہوتی ہیں تو وہ ڈسٹرب کرے گی. اگر تو برساتیں نہیں ہوتی، ہماری 3rd جنریشن ادھر نہیں ہوتی، تو پھر یہ انشاءاللہ ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، مزید ہم جانیں گے اس کے حوالے سے. اور بہت سارے کچھ جب کل میں اس کے حوالے سے ریسرچ کری تھی تو بہت ساری دلچسپ چیزیں بھی جو ہیں وہ اس کے حوالے سے دیکھنے کو ملی، ان کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اسحاق صاحب سے. لیکن ابھی پروگرام میں وقت ہو چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ہے اکنامک ویک اور بات کر رہے ہیں ہم ٹڈی دل کے حوالے سے. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد اسحاق مستوئی صاحب، نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں پلانٹ پروٹیکشن PARC کے. بات کر رہے تھے ہم ابھی بریک پر جانے سے پہلے اس حوالے سے کہ ہمارے یہاں یہ جو ٹڈی دل ہے اس کی تاریخ کیا ہے، کیسے یہ ہماری فصلوں کو متاثر کرتی ہے اور کتنا نقصان کا باعث بن سکتی ہے یہ ہماری معیشت کے لیے یا ہماری زراعت کے شعبے کے لیے. سر گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں. جب ہم نقصانات کی بات کرتے ہیں تو کس طریقے سے ٹڈی دل جو ہے وہ ہماری فصلوں کو نقصان پہنچاتی ہے؟ کیا یہ صرف ان کے پتے یا جو ان کی فصل ہے اس کو کھا لیتی ہے اس میں، یا بہت ساری ہم لوگوں نے ایسے بھی تو کیڑے یا حشرات دیکھے ہیں جو کہ صرف ان کو ضائع کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں یا کسی طریقے سے؟ تو کیا اس کا طریقہ ہے؟ اور پھر ہم بات کرتے ہیں جب سپریز کے حوالے سے، تو اس میں بھی ہم نے یہ سنا ہے کہ کوئی اسپیسیفک ٹائمنگ ہے جس میں آپ اس پہ اسپرے کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ اس پہ اسپرے کریں تو وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے. اچھا، یہ ٹڈی دل جو ہے یہ اپنے وزن کے برابر، اس کا وزن ٹوٹل 2 گرام ہے اپنا. صحیح. تو ایک دن میں اپنے وزن کے برابر خوراک کھاتی ہے، اور وہ خوراک اس کی سبزہ ہی ہوتی ہے، نہ کہ فروٹ وغیرہ. لیکن اگر سبزہ ختم ہو تو پھر وہ آگے جاتی ہے، اگر مکئی ہے تو مکئی کو لگ کے وہ کرے گی. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی اگر ایک جھنڈ کوئی 1 کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر کا ہو تو یہ اس میں 40 ملین انسیکٹس ہو سکتے ہیں منیمم، اور وہ 35,000 بندوں کی خوراک کو چٹ کر سکتا ہے ایک اسکوائر کلومیٹر کا ایک دن میں. ایک دن میں 35,000 بندوں کا کھانا کھا سکتی ہے، کہ اتنی مطلب وہ آبادی اس کی زیادہ ہے ایک اسکوائر کلومیٹر میں. اور یہ ایک جھنڈ جو ہے ایک اسکوائر کلومیٹر مینس چھوٹے سے چھوٹا جھنڈ ہو سکتا ہے. بڑے جھنڈ جو ہے کئی کلومیٹر، ڈزن آف کلومیٹرز پہ جھنڈ ہوتے ہیں. اور ہم اگر اسپرے کی بات کرتے ہیں کہ مال مویشی اور ان کی، تو یہ جو ایریل اسپرے ہوگا جس کو ہم اگر کہیں کہ ریور اس میں کریں یا گھاس پھوس یا اینیمل جہاں پہ
चारा खाते हैं वहाँ पे करें तो फिर ये उल्टा फ़ायदे करने के उल्टा नुकसान होगा हमारे लिए, हमारे जानवर मर जाएंगे, हमारी दूसरी चीज़ें, तो इसके लिए बहुत एहतियात करनी पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट ने कोई 4 हेलीकॉप्टर इस पे अमेंड किए हैं, ठीक है, और स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन SOPs के साथ, ठीक ताकि है। वहाँ पे कोई पानी का ज़खायर मौजूद ना हो। ये ना हो कि वो जहाँ पे जानवर पानी पी रहे हो वो मरना शुरू हो जाए, वो मरना शुरू होंगे। अगर हम ज़्यादा इस तरह के प्रेशर आ गया स्प्रे करने का और शुरू हो गए हम स्प्रे करना, तो लोग मरेंगे, जानवर मरना शुरू हो जाएंगे, उससे और ज़्यादा पैनिक क्रिएट होगा। ठीक है, तो सारे SOPs होते हैं इस एरियल स्प्रेस के। और दूसरा ये कि जहाज़ कोई लंबी उड़ान नहीं करते, इसको ज़ाहिर है कीड़े को टारगेट करना होता है, तो ये 10, 20, 40 फीट के अंदर अंदर रह के स्प्रे करते हैं, और जहाँ पे सेटल हो। अगर उड़ती हुई पॉपुलेशन को और हवा चल रही हो, आप जहाज़ उड़ाएंगे तो आप जिस तरह एक छोटा सा परिंदा टकराता है तो आपका जहाज़ अनबैलेंस होके या इंजन ख़त्म हो जाती है, तो ये झुंड होता है, ये एक कीड़ा नहीं होता जहाज़ को टकराए कि आप कहें जी कुछ नहीं होगा। वो झुंड में आप, मैं कह रहा हूँ कि 40 मिलियन 1 किलोमीटर में है वो, उस झुंड में अगर आप कहें कि वो उसको टकरा जाए, ठीक, तो वो प्लेन क्रैश हो सकते हैं। तो इसके लिए फेवरेबल टाइम कौन सा होता है स्प्रे? टाइम यही हो सकता है, स्प्रे का टाइम तो आप कभी भी कर सकते हैं। आप माउंटेड, व्हीकल माउंटेड, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे जो हम कर रहे हैं फील्ड में, वही इफेक्टिव हैं आपके एग्री लैंड में। ठीक है, जो एरियल स्प्रेज हैं वो अगर तो कोई लंबा पैच हो जहाँ पे कोई ना हो, माल मवेशी ना जा रहे हों, प्लस में आपके वाटर रिजर्वायर ना हो वहाँ पे, तो फिर आप एरियल स्प्रे पे, और कर भी रहे हैं, ये नहीं कि नहीं कर रहे, उस एरियल स्प्रे की SOP के साथ उन एग्री लैंड में भी हम कर रहे हैं। और एक आपने सुना होगा तुर्की से एक बीवर पाइपर रेंट पे हमने लीज किया है, उस एग्री लैंड के लिए किया है वो भी। सही। और 3 हमारे अपने जहाज DPP के हैं, वो प्रिपेयर है, रेडी हैं, यहीं पे खड़े हैं अपना डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे। और तीसरा ये कि हमारे पास पेस्टिसाइड्स की वाफर मकदार मौजूद है, हर प्रोविंस के साथ 50-50 लीटर मौजूद है। फिर हमारे पास DPP में जो है वो कोई 2.5 लाख के करीब पेस्टिसाइड्स मौजूद है, और कंटिन्यूसली ये स्ट्रगल्स हो रही हैं उसको ख़त्म करने की। लेकिन ये आप कहें कि ब्लाइंडली हम शुरू हो जाए जहाज़ों के साथ स्प्रे करने से एग्री लैंड को, तो ये एक और डिज़ास्टर भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा सर, जैसे भी आपने मवेशियों के हवाले से बात की है कि जब आप एरियल स्प्रे करते हैं तो आप उसका ख्याल रखते हैं, जब हम बात करते हैं इसके नुकसानात की, टिड्डी दल ने जो भी फसलों को या सब्जे को, जैसे आपने कहा कि बुनियादी तौर पे उसकी खुराक सब्जा है, तो अगर वो इस ग्रीनरी को, इस सब्जे को खाती है या इसको नुकसान पहुंचाती है, तो ओवरऑल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे जो मवेशी हैं, वो तो लाइफ स्टॉक तो हमारी इफेक्ट होगी, किस तरीके से वो इफेक्ट हो सकती है, क्या एस्टिमेट? और आगे हम देख रहे हैं कि कुर्बानी का सीज़न भी आने वाला है, तो इन दिनों ज़रा सा ज़्यादा रुझान होता है जानवरों को पालने का और ये तमाम तर चीज़ें, तो आप क्या समझते हैं कि ये लाइफ स्टॉक पे हमारे लिए कितना नुकसान का या किस तरह इफेक्ट्स कर सकती है? लाइफ स्टॉक को असल में ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा फ्रेश खाना दिया जाए या फ्रेश, आपके शहरों में देखें, ये तो गाँव में तो होता है कि आप फ्रेश खाना देते हैं, लेकिन शहरों में या इधर उधर जहाँ पे मार्केटें होती हैं वहाँ पे ड्राई जो हमारी वीट गंदम काटी है, तो उसके बाद जो स्ट्रा बचता है वो आपका स्टोर होता है। फिर हम जो इवन जो ग्रीन आपका ग्रॉस वगैरह घासेस है, तो उसको भी हम साइलेज करके होते हैं, एक पैकेट बना के उनको भी मतलब वो कर सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्टली आप फील्ड को स्प्रे करें, कहें कि हम घास को जो है ना बचा रहे हैं टिड्डी दल से, तो आपका फिर माल मवेशी मुतासर होने हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप SOPs को फॉलो करके फिर हम कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे जानवर ना हो और ये ना हो। सही। सर, जब हम बात करते हैं इसको कंट्रोल करने के हवाले से, मैयर्स के हवाले से, तो रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका पार्ट होता है कि जिसके बगैर जब हम नई हम कहते हैं कि जनरेशन्स आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास आ रही हैं, तो नए पेस्टिसाइड्स के हवाले से, इसको कंट्रोल करने के हवाले से भी काम होना चाहिए। तो क्या पाकिस्तान में या इवन जो दीगर ममालिक, जैसे आपने कहा है कि मुख्तलिफ ममालिक की तंजीमें भी मौजूद हैं, क्या कलेक्टिवली या इंडिविजुअली पाकिस्तान के अंदर रिसर्च के हवाले से इसको कंट्रोल करने की, पेस्टिसाइड्स की, उस पर कुछ काम हो रहा है? जी, बायो पेस्टिसाइड्स जो कि ऐसे समझें कि हैज़र्डस नहीं हैं बाकी एनवायरनमेंट के लिए, वो सिर्फ उसी कीड़े को ही टच करेगा और पॉइजन नहीं है। मतलब जिस तरह बीमारियां होती हैं इंसानों में, इसी तरह कीड़ों में बीमारियां पैदा करके उस कीड़े को ख़त्म करना, उसमें एक बायो पेस्टिसाइड है मेटारीजियम, उसका इस्तेमाल जो है हमने ट्रायल बेस पे किया है। क्योंकि जब इतना बड़ा डिज़ास्टर आ जाए तो फिर आप ट्रायल बेस नहीं करते, फिर आपने
क्विकली एक्शन करना होता है, उसको ख़त्म करना होता है. ये ट्रायल बेस और ये चल रहा है हमारे पास इसमें यूएफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में और केपी में 2 इंस्टीट्यूट हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ दोनों पे ट्रायल चल रहे हैं और इफ़ेक्टिव भी हैं. लेकिन ये चूँकि टाइम लेते हैं, ये एकदम नहीं मारते कि आप अभी स्प्रे कर रहे हैं और ना वो गिर रहा है, कीड़ा मर रहा है. इसको टाइम लगता है बीमारी मतलब उसको फैलाने में. तो वो 7-8 दिन आप स्पेयर नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर को ऐसे छोड़ नहीं सकते उस स्प्रे के लिए. ठीक है. तो ये इफेक्टिव है डेजर्ट्स में. ठीक है. ताकि वहाँ पे वो पल्ले बढ़ेगा. तो आहिस्ता आहिस्ता वो पायलट स्केल पे इसके एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं. तो नो डाउट हमारे साथ साथ ये भी चल रहा है. लेकिन ये नहीं है कि हम पूरा सिर्फ इसी पे काम करेंगे तो वो 7-8 दिन इंतज़ार करें जब तक हमारी लोगों की फसलें या हमारे जो काश्तकारों की फसलें. सर, हम नुकसानात के हवाले से जब बात कर रहे हैं, आप बहैसियत एक्सपर्ट जब इन तमाम तर चीज़ों को देख रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि एग्रीकल्चरल कंट्री होने के हवाले से हमारी मईशत चूँकि डिपेंड कर रही है ज़राअत पे, कितना नुकसान हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारी ज़राअत को, हमारी मईशत को थ्रू दिस जो हमारा मसला है? ये कहना वक्त से कबल है. ये सारे एस्टिमेशन हैं जहाँ पे भी आ रही हैं, इससे हम नहीं एग्री कर रहे क्योंकि ये डिपेंड करता है कीड़ा कितना खाता है. सही. ये शायद कोई 10-12% हमारी मईशत को, एग्री मईशत को मुतासर करे, लेकिन वो 10% भी बहुत होता है असल में, क्योंकि लेकिन ये वक्त से पहले है. इसके साथ साथ जो हमारी टीमें बनी हुई हैं वो सारा अंदाज़े लगा रही हैं, मतलब वहाँ से डेटा इकट्ठे कर रही हैं थ्रू डीसीज, डिप्टी कमिश्नर्स, थ्रू हमारी आर्मी टीम, जो भी हमारी टीम बनी हुई है डीपीपी के. ये इनको टास्क दिया गया है कि टिड्डी दल के कंट्रोल करने के साथ साथ जो हमारे नुकसानात हो रहे हैं जिसके भी, वो रिपोर्ट करते जाएं. लेकिन अभी हम वक्त से पहले हम कह दें कि इतना नुकसान हो सकता है, वो इतना ईजी नहीं है इसको कहना. ये हो रहा है, रिपोर्ट हो रहा है कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है. एक बंदे की अगर 2 एकड़ हैं, 2 चीज़ें हैं असल में ना नुकसान. एक तो होता है रिकवरेबल नुकसान होता है कि उसने पत्ता खाया है और फिर हमने भगा दी है या मार दी है, तो उस पत्ते का नुकसान नहीं होता. असल बात होती है उसका यील्ड जब आती है, वो कितनी कम हो रही है, या फिर हम फसल जो उगाया है वो पूरे का पूरा ख़त्म हो गया है, तो फिर उसको रीसोइंग का अगर टाइम है तो उसने रीसो कर लिया है, तो उसका भी नुकसान आपका थोड़ा होता है. अगर रीसो हो ही नहीं पा रहा, फसल हो ही नहीं पा रहा, फिर एक बड़ा नुकसान है. तो ये टाइम के साथ हमें पता चलेगा, हम इस वक्त नहीं. लेकिन अभी हम उसके ऊपर डाटा कलेक्शन और तमाम चीज़ों के हवाले से जा रहे हैं. अच्छा सर, हम डेफिनेटली जो हमारे इक़दामात हैं इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट मेजर्स हैं उनके हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में हम लोगों ने इसके काफ़ी नुकसानात के हवाले से बात करी. कल इसके हवाले से जब हम रिसर्च कर रहे थे तो कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ भी हमारे सामने आए हैं. बहुत सारे ममालिक में ये खाई भी जाती है, तो अगर ये ईडेबल है तो एक तो हमें ये बताएं कि क्या ये हलाल है इसको खाना, और अगर हलाल है तो फिर इसकी आबादी अभी तक बची कैसे है? ये असल में देखें, हलाल तो है, लोग सदियों से इसको खाते आ रहे हैं, लेकिन ये चूँकि डेजर्ट्स में हर दफ़ा होता है और ये पलता फूलता आबादी बढ़ाता है, तो डेजर्ट्स के जो थोड़ी सी पॉपुलेशन, ज़ाहिर है डेजर्ट्स में इतनी पॉपुलेशन नहीं रहती, तो वो यूज़ है इसको खाने के हवाले से. बाकी हमारी जो कम्युनिटी है वो इतनी यूज़ नहीं है. जिस तरह हम झींगा या दूसरे समुंदरी मछलियाँ जो हैं वो सारा हमारा इलाका जो है वो नहीं खाता. वो झींगा वगैरह या क्रेब्स हैं वो समुंदर के करीब जो इलाके हैं वही लोग खाते हैं. इसी तरह टिड्डी को भी वही डेजर्ट्स के लोग खाते हैं जो वहाँ पे रहते हैं. तो वो थोड़े, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है हमारी जो डेजर्ट्स में जो रहती हैं, और जो इसकी पॉपुलेशन है लोकस की या तो वो बहुत बड़ी होती है जो भी शहरों की तरफ आती है. लेकिन अगर आपका एग्जाम्पल मौजूद है आपके पास, सऊदीया का पिछले साल जो है ना, इनके पास जो नेटेड बोरियां होती हैं छोटी 5 किलो की, जिसमें हमें प्याज बेचते हैं, वो बेहतरीन उसको खाते हैं और बड़े शौक से खाते हैं उसको. तो इसका मतलब ये है कि हम अपने रेस्टोरेंट्स में अगर इसकी एक आध डिश का इजाफा कर दें तो उसको कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिल सकती है. बड़ा मुश्किल है असल में, हम चूज़ी हैं फूड के हवाले से, तो वहाँ तक जाना. लेकिन अगर वाकई देखा जाए कि इसको प्रोटीन के हवाले से, तो ये मोर देन 60% तो इसमें प्रोटीन है. सही. और 14-15% इसमें आपके फैट्स हैं. देखिए सर, फिर तो इस हवाले से ये जो है ना, उसको छोड़े, लेकिन पोल्ट्री में, फीड में, अगर पोल्ट्री इंडस्ट्री इसमें आ जाए तो पोल्ट्री फीड में, लेकिन चूंकि पोल्ट्री इंडस्ट्री को भी कंटिन्यूसली फिर सप्लाई चाहिए ना प्रोटीन की, तो ये एक ओकेनल पेस्ट है. ये हर दफ़ा इस तरह नहीं होगा कि आप कंटिन्यूसली उसको, पोल्ट्री फीड को भी कंटिन्यूसली चाहिए. लेकिन हाँ, एक वेंचर हो सकता है कि इस डिज़ास्टर के दौरान
1-2 سال میں اگر یہ پولٹری میں بھی یوز کر لیں پولٹری فیڈ میں تو ایک اچھا مطلب آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے. جی بالکل, مطلب ظاہر ہے کہ وہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بلیسنگ ان ڈسگائز, کہ اگر آپ کے اوپر ایک آئی ہے مصیبت, ایک پریشانی, تو اس سے بھی نکلنے کے بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں. اور پاکستانی عوام تو گوشت کے معاملے میں اتنے شوقین ہے کہ اگر تھوڑا سا بہت اس کو پروموٹ کیا جائے تو بڑے اچھے نتائج نکل سکتے ہیں. اچھا سر, اس کی موومنٹ کے حوالے سے بھی کچھ دلچسپ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ جب یہ خصوصی طور پہ سمندروں پر سے گزرتی ہیں اور وہاں سے موو کرتی ہیں تو وہاں پہ ان کی ایک اسپیشل جو ہے اس حوالے سے ہمیں اگر کچھ بتائیں. اصل میں افریقہ سے یا ایون یمن مسقط سے جو اس کا ڈائریکشن ہے وہ سمندر کے تھرو ہوتا ہے. ڈائریکٹ کچھ پاپولیشن جاتی ہے راجستھان کی طرف, کچھ ہمارے بدین سندھ کے علاقے بدین سے ہوتی ہوئی ننگر پار کر جاتی ہے. تو یہ سمندر کا جو راستہ رہتا ہے ان کے لیے بہت کٹھن ہوتا ہے. تو اس کو جب رات پڑتی ہے تو وہ ظاہر ہے جھنڈ کلومیٹروں کا ہوتا ہے نا, پھیلا ہوا کلومیٹروں کا, تو وہ جب بیٹھتی ہے تو اسکویز ہو جاتی ہے. اچھا صحیح. تو جب پہلا اس کا جو اسپیل بیٹھتا ہے فار ایگزامپل 1 کلومیٹر کا, تو وہ نیچے ہوگا تو وہ قربانی دیتا ہے, ایسے سمجھیں. اس پہ اوپر دوسرا, پھر تیسرا, تو 1-2 لیئرز اس کے لیئرز بنتے ہیں. تو جو اوپر لیئرز ہیں 1-2 لیئر نیچے والے وہ مر کھپ جاتے ہیں یا اس کو خود فیڈ کرنے, کیونکہ وہ 7-8 دن کا سفر ہوتا ہے تو اس دوران ان کو فیڈ بھی نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے. تو وہ ایز اے فوڈ بھی یوز کرتی ہیں اپنی ہی مطلب نسل کو کھانے کے لیے, اور پھر سمندر کی لہروں اور ان سے بچنے کے لیے نیچے قربانی دیتی ہیں. پھر جو بچتا ہے وہ پھر آگے آتا ہے. اسی طرح پھر دوسری نائٹ پھر کچھ قربانی. تو یہ نیچرل بھی مطلب اس کا کنٹرول ہوتا ہے. اگر وہ 20 کلومیٹر کا جھنڈ کہیں سے آ رہا ہے ادھر سے, تو ادھر آ کے ہمارے پاس ہو سکتا ہے بیچ میں اگر 15 نائٹس ہیں تو 2 کلومیٹر کا جھنڈ بن کے یہاں پہ پہنچے. مطلب خدا نے بھی ان کو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نیچرل میکینزم بھی رکھا ہے. اور یقینی طور پہ جب ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں تو پھر سبحان اللہ ہم لازمی طور پہ جو ہے وہ ہماری زبان سے نکلتا ہے. سر یہ تو کچھ ہو گئے ہمارے پاس کچھ ان کے دلچسپ حقائق. اب ہم آتے ہیں اقدامات کی طرف, حکومت کی طرف سے. ابھی ہم نے جیسے پہلے بات کی کہ NDMA کو بھی اس میں کیا گیا, پاکستان آرمی کو بھی جو ہے وہ اس کے اندر کیا گیا ہے. اگے بھی ہم گزشتہ روز کی بات دیکھیں تو وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس حوالے سے خصوصی میٹنگ کی ہے, اور نیشنل ایکشن پلان بھی جو ہے وہ اس حوالے سے ترتیب دیا جا رہا ہے. تو وہ جو اقدامات ہیں مختلف لیولز کے اوپر حکومت کی طرف سے, ان کے اوپر تھوڑی سی روشنی بتائیں, اور بتائیں کہ کتنے ایفیکٹیو ہو سکتے ہیں, کب تک ہمیں اس کے ریزلٹس آ سکتے ہیں. جی ابھی جو ہے نا نیشنل ایکشن پلان جو پہلا شروع ہوا تھا وہ فروری سے لے کر جون تک, اور دوسرا نیشنل ایکشن پلان نمبر 2 جو ہے وہ آنورڈ ہونا ہے سمر بریڈنگ کا, وہ جولائی سے آنورڈ ہے. تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے NDMA کو ذمہ داری دی تھی, اور وہ اس نے پھر NDMA نے آگے پروونسز کے ساتھ مل کے ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹس DPP اور تینوں مل کے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور ابھی کچھ دنوں میں نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر ایک اور باڈی بنی ہے تاکہ یہ NDMA کو بھی ایک دیکھ سکے کہ وہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں پروونسز میں اس کو کوآرڈینیٹ کر سکیں, کیونکہ کوآرڈینیشن کا میکینزم جو ہے جتنا اسٹرانگ ہوگا, جس طرح آپ نے کہا باقی ملکوں کے ساتھ وہ تو میٹنگیں ہوتی ہیں ہماری انڈیا کے ساتھ, ایران کے ساتھ فلاں, تو ود ان ہمارے پروونسز میں کوآرڈینیشن کے لیے اور ڈیلی پروگریس شیئر کرنے کے لیے روز GHQ میں میٹنگ ہو رہی ہے NLCC کی. NLCC نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر ایمرجنسی سینٹر بنایا گیا ہے, وہاں پہ ڈیلی پروگریس شیئر ہو رہی ہے, کتنا ایریا سروے ہوا, کون کون سے علاقے سروے ہوئے, کتنا ٹریٹ کر رہے ہیں ایریا کو, کہاں سے لوکسٹ آ رہی ہے, اور پلس میں جو ہے وہاں پہ ایشو کیا آ رہے ہیں. کہیں پیسٹیسائڈ کی کمی ہے تو وہ اسی وقت اقدامات لیے جا رہے ہیں آن اسپاٹ. اسی طرح آپ کی کہیں پہ مشینری خراب ہو رہی ہے, کیونکہ گاڑیاں جب اتنی فار فلانگ ایریا میں بہت ٹف ایریا میں جا رہی ہو تو روز یہ چیز مطلب روٹین ہے کہ وہ خراب بھی ہونی ہے. تو آن اسپاٹ ہم ریسورسز ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا صرف کہنے کی دیر ہے, وہ موو ہو جاتے ہیں ایک ڈسٹرکٹ کے دوسرا. کیا حکومت کی طرف سے کوئی اسپیشل ریسورسز فنڈز اس کے لیے الوکیشن بھی کی گئی ہے؟ جی بہت بڑے ریسورسز, ایک نیشنل ایکشن پلان 1 تھا, اس میں ریسورسز ایلوکیٹ ہوئے تھے, اور باہر سے سپورٹ تھی کافی ساری. چائنا سے آپ نے سنا ہوگا وہ سپورٹ تھی, پلس میں ہمارے FAO سے بھی کچھ سپورٹ آ رہی ہے, DFID سے بھی 1 بلین کی سپورٹ ہے تھرو کچھ مشینری میں, کچھ پیسٹیسائڈس میں, جیسے 3 لاکھ لیٹر پیسٹیسائڈ ہمیں چائنا نے دیا تھا وہ یوز ہو رہا ہے. تو ریسورسز ماشاءاللہ بہت اچھے
مطلب ایلوکیٹ ہو رہے ہیں، اور پلس میں NLCC میں ایک یونیورسل نمبر بھی وہاں پہ دیا گیا ہے، اور 24 آورز وہ کام کر رہا ہے. کسی کی کوئی بھی شکایت ہو تو وہ NLCC سر کے وہ کیا نمبر نمبر پہ ہے، کیا آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے؟ جی وہ 111222299 یونیورسل نمبر ہے. اس پہ 24 آورز میں آپ اپنی شکایتیں ٹڈی دل کے متعلق نوٹ کروا سکتے ہیں. وہ پھر آگے فیلڈ میں جائیں گی اور فیلڈ میں آن اسپاٹ اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے. صحیح. سر جاتے جاتے ہم آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہیں گے، کیا میسج ہے آپ کا کسانوں کے لیے، ان تمام تر لوگوں کے لیے جو اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں، تاکہ اس کے نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے؟ اور دوسری چیز، آپ کب تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم یہ جو ہمارا کرنٹ اسپیل چل رہا ہے اس سے جان چھڑا سکیں گے؟ میسج کسانوں سے یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پر تیار رہیں. یہ ڈیزاسٹر جس طرح بارشیں آنی ہیں، اب پریڈکشن ہے بارش کی، اس نے آنا ہے. اب ہم نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے، گورنمنٹ نے جو ہم کر رہے ہیں، اور پلس میں کسانوں نے، کیونکہ ان کے بھی فصل ہے وہاں پہ. اور یہ ٹیمیں ساری اس لیے بنی ہوئی ہیں کہ آن اسپاٹ جہاں ونڈ ڈائریکشن جہاں سے جو کیڑا مکوڑا آ رہا ہے تو وہاں پہ وہ الرٹ رہیں. پیسٹیسائڈ کے ساتھ وہ پیسٹیسائڈ سارے مطلب موجود ہیں ہر پروونس کے 50,000 لیٹر وہاں پہ موجود ہے. آج کی بات کر رہا ہوں، ابھی کی. اور پلس میں آن اسٹاک جو ہے وہ 3 لاکھ موجود ہے لیٹر، اور 3 لاکھ پھر ٹینڈر کیا گیا ہے. مطلب اس طرح کی تیاریاں ہو رہی ہیں. لیکن یہ چیزیں میں کہہ رہا تھا کہ جون جولائی تک چیزیں آتی رہیں گی، اور یہ پینک زیادہ ہے کریٹ کیا ہوا. لیکن آپ اگر ایک دفعہ مطلب چیزیں آ رہی ہیں تو وہ کنٹرول بھی ہو رہی ہیں. لیکن وہ ظاہر ہے وہ ریسپانس جو ہے وہ اس کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے وہاں پہ پہنچنے میں. تو اس آدھے گھنٹے کے دوران جو چیزیں نقصان ہو رہا ہے کسی کا بھی، ظاہر ہے جس کا 4 ایکڑ زمین ہے اس کا اگر نقصان ہوا ہے اس کے لیے تو بہت بڑا نقصان ہے. اس کی پوری فصل مطلب ختم ہو گئی نا جب اگر ہوتی ہے تو. لیکن کسی کی وہ اگر اس 4 ایکڑوں کو بچا لیتا ہے اس شور شرابے میں یا پیسٹیسائڈ اس باؤنڈری پہ اسپرے کرنے سے، تو وہ اس طرح کامیاب ہو سکتا ہے. الرٹ اور جو اویئرنیس ہے وہ فارمرز اپنے پڑوسیوں کو، دوسروں کو یہ اس طرح کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو ٹیکل کرتے رہیں گے. یہ 3 مہینے کا ایک پروسیس ہے، جولائی تک مطلب آن ورڈ کہ 1.5 مہینے تک اس کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے. حالات بہتر ہوں گے. مینس ہم ڈیزرٹس میں ساری ہماری انرجیز گورنمنٹ آف پاکستان کی وہ ڈیزرٹس میں ہوگی اس کو مینیج کرنے کے لیے. وہی ایریا ہے کنٹرول کرنے کا. 90% کنٹرول جو ہے ہمارا ڈیزرٹس میں ہی ہونا ہے، جو کہ شاید دوسرے لوگوں کو جو باہر ہیں شہروں میں ان کو پتہ نہ چلے، لیکن جو یوٹیلائز ہونی ہے وہ 90% اسٹرگل وہ یہاں پہ یوز ہونی ہے. بالکل بالکل. اس وقت اس کی صورتحال یقیناً یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. صرف جیسے بھی ہم لوگوں نے پروگرام میں بات کیا کہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے ساتھ جو بہت سارے دیگر ممالک ہیں وہ بھی اس مسئلے سے نمٹ رہے ہیں. وہاں پہ بھی یہ مسئلہ موجود ہے، اور چونکہ یہ کراس بارڈر موومنٹ بھی ہے، ان کی بریڈنگ بھی ہے، تو یہ مسئلہ ڈیفینیٹلی ہینڈل کرنا اتنا ایزی نہیں ہے جتنا کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں یا ہم لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں. حکومتی اقدامات کے حوالے سے بھی بات کیا کہ حکومت ہر سطح پہ مختلف اقدامات کر رہی ہے. بہت اچھے میئرز لیے جا رہے ہیں مختلف لیولز پر. ہماری آرمی بھی اس کے اندر انوالو ہو چکی ہے، NDMA بھی انوالو ہو چکا ہے، ہمارے جو اپنے پلانٹ پروٹیکشن کے ادارے ہیں وہ اس کے اندر انوالو ہو چکے ہیں. اویئرنیس کے حوالے سے بھی ہماری اپنی جو سوشل رسپانسبلٹی ہے اس کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے. امید یہی کی جا سکتی ہے کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ میڈیا یا سوشل میڈیا پر اس کے حوالے سے جتنے بھی اسپیکولیشنز یا غلط افواہیں ہیں ان کو پھیلانے سے گریز کیا جائے. اور اس کے علاوہ کسان اپنے لیول کے اوپر بھی، جیسے کہ ابھی بہت سارے اقدامات بتائے ہیں اسحاق صاحب نے، ان کے اوپر بھی عمل کر کے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد ہم اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نجات حاصل کریں گے اور ہماری معیشت دوبارہ ترقی کی راہ پر. بلکہ ابھی جو ہماری موجودہ حکومت کے اقدامات ہیں انہوں نے بہت حد تک ہمارے ایک پازیٹیو رسپانس ہماری معیشت کے اوپر ہمارے اثرات جو ہیں وہ کیے ہیں. تو یہ تمام تر مسائل ظاہر ہے کہ جب ایک قومیں ہیں، کام چل رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ یہ مسائل بھی آتے ہیں. اس کو حل کرنے کے لیے جو حکمت عملی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اختیار کی جا رہی ہے. انشاءاللہ جلد ہی اس مصیبت سے، اس پریشانی سے ہم چھٹکارا حاصل کریں گے اور ہماری معیشت، ہماری زراعت یقیناً ترقی کی منازل پر طے کرے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام میں آنے کا. انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی زحمت دیتے رہیں گے ڈاکٹر صاحب کو. اس کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہیں وہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ابھی آج کے پروگرام سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ باد.